अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। बूढ़े वालिदैन के सामने जवान बेटी को दो दरिंदों ने का निशाना बनाया और फिर इस तस्कीन को तसल्ली से करने के लिए परफॉर्म एक बंदोबस्त किया गया। वो ये कि एक स्प्रे का इस्तेमाल किया गया। मेरी मालूमात के मुताबिक ये केस सीसीडी को रेफर कर दिया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि दो दरिंदे कौन थे, लड़की के साथ रिश्ता क्या था, क्या कोई दुश्मनी निकाली गई है या फिर ये इस लड़की पर नजर रख कर बैठे थे, और ये स्प्रे वाला मामला क्या है, इस पर मैं बड़ी डिटेल के साथ आज आपके साथ बात करूंगी। बड़े ध्यान से आप लोग भी सुनिएगा। मंडी बहाउद्दीन में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है तहसील फालिया में। इनाम हुसैन साहब घर के सरबराह हैं और 70 साल इनकी उम्र है। इनकी बीवी का नाम है सुगरा बीबी और इनकी उम्र है 65 साल। दो इनके बच्चे हैं, बड़ी इनकी बेटी है और बेटी का जो नाम है वो और जो शनाख्त है वो। हमेशा की तरह आज भी मैं आपको न नाम सही बताऊंगी न शनाख्त करवाऊंगी, तो हम फर्जी नाम रखेंगे इसका रानी, ताकि आप लोगों को केस की समझ आ सके। रानी बड़ी बेटी है, 34 साल रानी की उम्र है और इससे छोटा एक भाई है जिसकी उम्र है 27 साल और नाम है उसका खालिद। रानी की उम्र 34 साल हो चुकी है लेकिन अब तक इसकी शादी नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि रानी ज़हनी तौर पर थोड़ी सी मफलूज है, बीमार है, इसको दौरे भी पड़ते हैं, दवाइयां भी खाती है। इस वजह से इसकी अब तक शादी नहीं हुई। अब ये बात आस-पास मोहल्लेदारों को सबको पता है, जिसकी वजह से इसका रिश्ता नहीं हो पा रहा। माँ बाप है ना, थकते नहीं है, हारते नहीं है, तो वालिदैन लगातार अब तक ये कोशिश कर रहे हैं कि बस शादी हो जाए किसी तरह। खालिद लाहौर में काम करता है और यहीं से खर्चा वर्चा घर भेजता है। एक महीने में कभी एक दफा और कभी दो दफा घर भी जाता है अपनी बहन से, अपने वालिदैन से मुलाकात के लिए। वकूए पर आते हैं। 1 अक्टूबर को रात के 11 बजे दो लड़के, पहले का नाम सुन लीजिए, जफर इकबाल उर्फ बाली, बाली बाली पुकारा जाता है इसको। दूसरा वाला जो है उसका नाम है कारी वल्द गुलाम हुसैन और उसको बुलाते हैं कारीगारी। दोनों बड़े जिगरी दोस्त हैं। ये दोनों घर की दीवार को फलांग कर घर के अंदर सहन में छलांग लगाते हैं। सहन में 2 चारपाइयां हैं। पहली चारपाई पर वालिदैन बूढ़े सोए हुए और उनसे जो अगली चारपाई है उस पर रानी सोई हुई है। रानी के करीब फौरन से झटपट बाली आता है और आकर इसके मुंह पर जोर से हाथ रख देता है ताकि ये चीखे नहीं, आवाज बाहर ना निकले, किसी को पता ना चले। रानी के मुंह पर जब ये हाथ रखता है तो रानी की आंख खुल जाती है। फिर वो हाथ और पांव जोर जोर से मारती है, जिसकी वजह से जो बिल्कुल साथ चारपाई पर वालिदैन थे उनमें से माँ की आंख खुल जाती है। माँ देखती है तो माँ आगे से कहती है, बाली बाली छड़ मेरी कुड़ी, बाली की करदा पिया छड़ मेरी कुड़ी। और फिर इसी तरह बोल रही थी कि बाप भी उठ गया। जो कारी है दूसरा, कारी क्या करता है, कारी अपने साथ एक स्प्रे लेकर गया हुआ था। वो स्प्रे फौरन से रानी की वालिदा के मुंह पर कर देता है। स्प्रे होने की देर है कि वालिदा छटपट दोबारा सो जाती है, यानी बेहोश हो जाती है। फौरन से कुछ ही सेकंड्स में रानी के बाप के मुंह पर भी वही स्प्रे किया जाता है और झटपट वो भी दोबारा चारपाई पर सो जाते हैं। कोई उनको होश नहीं रहती। उसके बाद रानी के मुंह को ये बांधते हैं और फिर उसके साथ पहले तो बाली बुझाता है और फिर कारी बुझाता है। आपको मैं ये बताऊं कि इन दोनों ने रानी पर स्प्रे नहीं किया। उसकी वजह यह है कि ये दोनों बड़े अजियत पसंद थे। अब ये अपनी अपनी दोनों बुझाकर फरार हो गए। कुछ देर के बाद रानी की वालिदा को होश आया जब स्प्रे का असर खत्म हुआ, और इसी तरह से बाप को भी होश आया जब स्प्रे खत्म हुआ। लेकिन उठते सार उन्होंने देखा कि रानी हालत में पड़ी हुई है और रानी को कोई होश नहीं है, बेहोश है। फौरन से माँ क्या करती है, सबसे पहले तो अपनी बेटी को चादर से ढांपती है, उसके बाद पानी लाती है और पानी से उसके मुंह पे छींटे मारती है, उसको जगाती है, कोशिश करती है और फिर हौसला देती है कि बेटा हम हैं यहीं पर हैं, होश करो। रानी फिर तफसील से बताती है कि पहले बाली फिर कारी, मेरे साथ ये किया इन्होंने। अब इनको चाहिए तो ये था कि वहीं पर फौरन से 15 की कॉल करते, पुलिस को कंप्लेन करते, मगर इन्होंने 15 की कॉल नहीं की, ना ही किसी और को बताया। इस वकुआ के हवाले से सर जोड़कर वालिदैन ने ये फैसला किया, शादी पहले नहीं होती। ये बात बाहर निकल गई तो फिर तो सोचना भी छोड़ दो कि इसकी शादी होगी, बदनामी बहुत हो जाएगी। तो इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। हम तीनों में से ये बात बाहर ना निकले। जब ये सारी बात बैठ के रानी को तफसील से समझाते हैं तो रानी
یہ کہتی ہے جو بھی آپ لوگ کر رہی ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ خالد کو تو بتا دیں، بھائی کو تو بتائیں، اس سے تو رائے لے لیں وہ کیا کہتا ہے اس حوالے سے، اور ساتھ رونے لگی۔ تو بس استغفار، آگے سے جواب ملتا ہے رانی کو، نا 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 نا، خالد کو نہیں بتانا، بھائی ہے تمہارا کیسے برداشت کرے گا، اور پھر وہ کام بھی دوسری جگہ کرتا ہے، گھر سے دور ہے، نوکری کرے گا کہ یہ دکھ پال کے بیٹھے گا؟ نہیں، یہ بات ہم اس کو کبھی بھی نہیں بتائیں گے۔ اب اس بات کو سننے کے بعد رانی زاروں قطار رونے لگتی ہے اور گمسم ہو جاتی۔ 1 2 3 4 5 6 7 دن گزر گئے روتے روتے اور اسی طرح سے، لیکن کانوں کان کسی کو خبر نہ ہوئی۔ 7 اکتوبر کو بھائی آیا لاہور سے پھالیا اپنے گھر ملنے کے لیے، جیسے کہ ان کا معمول تھا، یعنی اس وقوعے کے 1 ہفتے کے بعد جب آیا تو اس نے اسی طرح روٹین میں پیار محبت سے آ کے سلام کیا، رانی رانی کیسی ہو، اماں السلام علیکم، ابا السلام علیکم۔ اب دیکھا خالد نے کہ رانی نے جواب تو دیا ہے لیکن وہ رانی والا جواب نہیں ہے، رسپانس نہیں ہے۔ رانی تو ہنستی کھیلتی تھی، بھائی سے پیسے مانگتی تھی، شاپنگ کرتی تھی، چلو آئس کریم کھانے چلیں گے، سب کرتی تھی، لیکن اب رانی گم سم۔ والدہ کو بھی اس نے کہا کہ اماں کیا بات ہے، اس کو کھانا نہیں دیتی ہو، یہ کتنی کمزور ہو گئی ہے۔ اماں کہتی تمہیں پتہ ہے بیمار تو ہے، تو اب اسی طرح ہی ہے نا بچے، انسان کبھی اوپر کبھی نیچے۔ پورا دن گزر گیا، رات کا کھانا کھایا اور پھر رات ہو گئی۔ جب رات ہوئی تو مزید سوچنے لگا کہ آخر کوئی تو بات ہے رانی کے اندر جو یہ بتا ہی کچھ نہیں رہی ہے، گمسم ہے، اتنی کمزور ہے۔ اب کیا کرتا ہے، اٹھتا ہے فوراً اور جا کر رانی کے کمرے میں بیٹھ جاتا ہے، اس کو کہتا ہے رانی کیا حال ہے، ٹھیک ہو میری بہن؟ رانی کہتی میں ٹھیک ہوں۔ رانی وہی گمسم، اڑی بھی رنگت اور برے حال، کچھ ہوا ہے کیا؟ رانی کہتی نہیں کچھ نہیں ہوا۔ پھر پوچھتا ہے پاس بیٹھ کے پیار سے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، دیکھو میری بہن ہو، اگر کوئی بات ہے دل میں، کوئی پریشانی ہے تو مجھے تم بتاؤ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اور بھائی کو نہیں بتاؤ گی تو کس کو بتاؤ گی؟ یہ کہنا تھا کہ رانی کا صبر جو تھا وہ ختم ہوا اور رانی رونے لگی۔ رو رو کے ساری بات رانی نے اپنے بھائی کو بتا دی کہ یہ کچھ ہوا ہے۔ پھر اس کو پانی پلاتا ہے اور حوصلہ دیتا ہے، باہر آتا ہے، ماں باپ سے پوچھتا ہے کہ ایک تو غلط بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مجھ سے کیوں چھپایا، مجھے تو بتاتے، اور پھر کہتا ہے کہ پولیس کو کیوں نہیں بتایا ابھی تک، پولیس کو آپ لوگوں کو چاہیے تھا کوئی درخواست دیتے، کوئی پرچہ کٹواتے تاکہ کوئی ایکشن تو لیتی پولیس، آپ لوگوں نے گم سم ہو گئے ہیں، نہ کسی کو بتایا نہ کچھ۔ تو پھر والدین کہتے ہیں بچے ہم نے اس لیے چھپایا ہے کہ کل کو اس کی شادی کرنی ہے، شادی اس کی پہلے نہیں ہو رہی، 34 سال کی ہو رہی ہے، یہ بات کسی کو بتائی تو پھر تو سوچو ہی نہ کہ کوئی اس کو اپنائے گا، اس لیے ہم نے کسی سے ذکر نہیں کیا، نہ ہم نے کرنا ہے۔ خالد کہتا ہے ابا جی اماں جی میری بات سنیں، جب آپ کسی کی غلط حرکت کو چھپاتے ہیں، پردہ ڈالتے ہیں نا، تو پھر وہ بندہ دوبارہ کرتا ہے، شہد دینے والی بات ہے، تو آپ اس طرح نہ کریں، بلکہ آپ کو تو یہ چاہیے کہ فوراً سے پولیس کو بتائیں تاکہ کہیں دوبارہ نہ کوئی ایسی حرکت ہو جائے، اس طرح تو یہ دوبارہ کرے گا، باز نہیں آئے گا۔ یہاں پہ کون سا آپ کے پاس کوئی جوان لڑکا ہے، میں تو کام پہ ہوتا ہوں، کیا کرو گے، پھر کروانا چاہتے ہو؟ والدین کو یہ بات سمجھ آتی ہے، اور پھر اگلے دن 8 اکتوبر کو ڈی پی او منڈی بہاؤالدین ان کے دفتر میں یہ والدین پیش ہو جاتے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ پھر فوراً جھٹپٹ یہ ایک پرچہ درج کر دیا جاتا ہے۔ یہ نامزد پرچہ ہوتا ہے، ملزم نمبر 1 ظفر اقبال عرف بالی، ملزم نمبر 2 قاری ولد غلام حسین عرف کاری۔ یہ جناب پرچہ درج ہو گیا، وقوع آپ کے سامنے ہے، گرفتاری ان کی ہو چکی یا نہیں یا انڈر پروسیس ہے، اس بات کی کلیئرلی طور پر مجھ تک ابھی کوئی اطلاع نہیں آئی، اس لیے میں یہ نہیں کہوں گی کہ گرفتار ہو گئے یا ہونے والے ہیں، بالکل نہیں۔ یہ مجھے بتایا گیا ہے، میری اطلاعات کے مطابق یہ کیس جو ہے وہ CCD کو ریفر کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم یہ سنیں گے کہ یہ جو ملزمان ہیں، جو انہوں نے گناہ کیا، ظلم کیا، غلط کیا، اس پر ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اب میں آپ سے تھوڑا سا اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کرنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں پنجاب پورے میں مختلف ڈسٹرکٹس میں جاتی ہوں، تمام کرمنل کیسز جو ہیں ان میں جہاں تک ہو سکے میں جاتی ہوں، آواز بنتی ہوں مظلوم کی۔ آپ یقین کیجئے میں جب جاتی ہوں اور جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہوتا ہے، جب میں پوچھتی ہوں تو وہ بتا نہیں پاتی مجھے، ہاتھوں کو غور سے دیکھتی ہوں کانپ رہے ہیں، پاؤں کو غور سے دیکھو کانپ رہے ہیں، ہونٹ کانپ رہے ہیں، آواز لرز رہی ہے، ڈری ہوئی ہے، جھجکی ہوئی ہے، شرم آ رہی ہے کہ ہائے بے عزتی بدنامی۔ پھر اس کے بعد جب اس کے والدین، کوئی رشتہ دار، کوئی بہن بھائی پاس آتا ہے، کان میں سمجھاتا ہے، کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے یا ہاتھ کو زور سے پکڑتا ہے اور حوصلہ دیتا ہے کہ نہیں بیٹا بتانا پڑے گا، بتاؤ گی تو انصاف ملے گا، پھر جا کے لڑکیوں میں ہمت آتی ہے اور پھر لڑکیاں اپنا مسئلہ جو ہوا ہوتا ہے اس حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ مجھے بتا پاتی ہیں۔ میں آپ کو
وہ سچویشن بتا رہی ہوں جو آپ لوگ پروگرام میں دیکھ نہیں پاتے. یہ کیمرے کے پیچھے کی سچویشن آپ کو بتا رہی ہوں. جب وہ ایگری ہوتی ہیں، حوصلہ ہوتا ہے، پھر وہ ساری بات تفصیل کے ساتھ بتاتی ہیں. کیا انصاف لینے کے لیے میڈیا پر آنا بہت ضروری ہے؟ اور میڈیا پر آئیں گے تو انصاف ملے گا، اور میڈیا پر نہیں آئیں گے تو کیا انصاف نہیں ملے گا؟ میرے یہ 2 سے 3 سوالات ہیں اعلیٰ حکام سے اور با اختیار کرسی والوں سے. اب یہاں پر میں آپ کو ذاتی طور پر ایک میسج دینا چاہتی ہوں اپنے حوالے سے. جو کیس ہوتا ہے کہیں بھی، بینگ اے فیمیل اینکر پرسن اور پھر کرائم شو، اور اللہ نے جو عزت دی اس کے مطابق مجھے لوگ رابطہ کرتے ہیں، ٹیم کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. آپ یقین کیجئے میں خوش نما اور خود پسندی کی قائل نہیں ہوں. مجھے تعریفوں کے پل اور بٹرنگ بالکل پسند نہیں ہے. البتہ کسی مظلوم کی آواز بن کر مجھے بہت سکون محسوس ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آج حق ادا ہوا نوکری کا. یہ میرا فرض تھا. اللہ نے میری زبان میں اتنا اثر رکھا کہ جب پروگرام ہوتا ہے تو اس پر ایکشن ہوتا ہے. الحمدللہ. اب اگر فرض کے طور پہ کسی لڑکی کے ساتھ 2 3 4 5 یا ایک نے کر دی، اور پھر میں جا کر اس مظلوم کی آواز بنی، اس کی ماں کے کہنے پہ، اس کے باپ کے کہنے پہ، اس کی فیملی میں کہنے پہ، اس کے محلے داروں کے کہنے پہ لوگ اپروچ کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں، آواز بنتی ہوں، بتاتی ہوں، اعلیٰ حکام تک اس آواز کو پہنچاتی ہوں، اس ظلم کو پہنچاتی ہوں، اور پھر ہوتا ہے انصاف. تو کیا آپ لوگ اس بات کا مجھے جواب دیجئے اسی ویلاگ کے کامنٹ سیکشن میں کہ کیا یہ غلط ہے؟ دوسری بات یہ کہ بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو بولتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہوتی ہے، اور پھر میں الفاظ کو بدل کے کوشش کر رہی ہوتی ہوں تھوڑا سا پردے میں رہ جائے بات. تو پھر مجھے بہت سی چیزوں کو چھپا کر یا ڈھانپ کر وقوع آپ کے سامنے بیان کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کو انصاف ملے. اب اس پر بہت سے ہمارے جو عوام ہیں ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھو جی کا کیس رپورٹ کر دیا، اتنی گندی بات بتا دی. آپ لوگوں کو آئیڈیا بھی نہیں اس بات کا، اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جب میں آن دا اسپاٹ پہنچتی ہوں تو ماں رو رو کر کس طرح سے بیٹھ کے مجھے ڈیٹیل بتا رہی ہوتی ہے جو میں آپ کو نہیں بتا سکتی. آپ تمام لوگوں کو کہنے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس بات پر اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی تہمینہ نے کیس کر دیا، دیکھو جی تہمینہ شیخ جو ہے اس کو شاید کے کیسز کا زیادہ پتہ چلتا ہے. تو جناب پتہ تو مجھے بہت کچھ چلتا ہے، لیکن چونکہ ایک تہمینہ شیخ ہے تو ایک ہی جگہ پر جا سکتی ہے ایک ٹائم پر. تو جتنا کا کام میں کر سکتی ہوں میں کرتی ہوں، اور میں کرتی رہوں گی. تھینک یو.